مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان کی آمد ہے. اب دنوں نہیں گھنٹوں کی دیر ہے. ایک مرتبہ پھر ماہ رحمت، ماہ مبارک، ماہ مغفرت ہم پر سائے فگن ہونے کو ہے. ہم تمام دوست یہی چاہیں گے کہ آنے والے رمضان کے حوالے سے ایک فکری نشست ہو اور ہم سب ماہ مبارک کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. باتیں زیادہ ہوں گی، وقت ہمارے پاس مختصر سا ہوگا، اسی لیے کوشش ہوگی اشاروں میں بات کرتے ہوئے ہم اختتام جمعہ تک اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیں اور جو گفتگو بھی منبر سے کی جا رہی ہے اسے عمل کی نیت سے سنیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے سنیں، ایک ایمانی جذبے سے سنیں، ایک ایمانی تحریک کے ساتھ اس پوری گفتگو کو سنیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنائے. روزہ جس کے لیے عربی میں لفظ ہے صوم، اس کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، باز آ جانا. عربی میں کہتے ہیں سام عن الکلام، کلام سے رک گیا. سام عن النکاح، نکاح سے باز رہا. سام عن السیر، ایک شخص سیر و سیاحت کے لیے نہیں نکلا. اگر اس لغوی معنی کو دوست ہم تمام لوگ سامنے رکھیں تو اس لغوی معنی سے ہی رمضان کے روزے کا فلسفہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. رمضان کے روزے کا مقصد ہمارے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. عرب جاہلی شاعری ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے زمانے جہالت میں عرب لوگ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اس کی ٹریننگ کرتے تھے، تربیت کرتے تھے تاکہ سفر اور جنگ کے مشکل حالات میں یہ تربیت یافتہ گھوڑے اور تربیت یافتہ اونٹ سفر اور جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کر سکے. صحرائی ہوائیں ان کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر سکیں. تو عرب لوگ اس موقع پر کہتے تھے صام الفرس صومن، کہ گھوڑے نے روزہ رکھا یعنی اس نے چارہ نہیں کھایا، اس نے دانہ نہیں کھایا. ہمارا خالق ہمارا مالک وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھوا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہمارے نفس کی تربیت ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو اور ہم تمام مسلمان صراط مستقیم پر سفر کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا سکیں. چونکہ صراط مستقیم بہت کٹھن، بہت مشکل راستہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے صراط مستقیم مارکہ آدم و ابلیس کا بیٹل ہے، مارکہ آدم و ابلیس کا میدان ہے. اور صوم کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے باز رکھنا ہے، پینے سے باز رکھنا ہے، جو فطری جنسی خواہشات ہیں ان سے مجتنب رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ اصطلاحی تعریف خود قرآن کے اندر موجود ہے. تمام دوست اس بات کو سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق احکامات بیان کیے ہیں. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی اصطلاحی تعریف کر دی ہے، ٹرمینولوجیکل ڈیفینیشن ہمیں دے دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ صبح صادق سے کھانے پینے پر اور اپنی جبلی خواہشات پر پابندی لگا لینی ہے
اور یہ پابندی رات شروع ہونے تک قائم رہے گی، موجود رہے گی۔ رمضان شروع ہوتا ہے رؤیت ہلال سے اور رمضان ختم ہوتا ہے رؤیت ہلال سے، یعنی ہم چاند دیکھتے ہیں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں روزے رکھنا ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر 77 سال سے کیونکہ نہ مذہبی سنجیدگی ہے نہ سیاسی سنجیدگی ہے، اس لیے پاکستان کی مذہبی دنیا اور پاکستان کی سیاسی دنیا کی کوئی قلبی ہمیں سیدھی نظر نہیں آتی۔ ہم پاکستانی لوگ ہر چند سال کے بعد رمضان کے چاند کے لیے تماشا بن جاتے ہیں دنیا میں، یا عید کے چاند کے لیے تماشا بن جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رؤیت صرف بصری ہو سکتی تھی، آنکھ سے دیکھ سکتے تھے، چاند دکھ گیا ٹھیک، نہیں دکھا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بعد آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اللہ کے رسول کے بعد، اب رؤیت بصری کے ساتھ رؤیت مشینی بھی ہے۔ اب ہمارے پاکستان کے صاحب بصیرت لوگوں کو چاہیے کہ وہ رؤیت بصری اور رؤیت مشینی ان دونوں کے ملاپ سے چاند کے ہونے نہ ہونے کا وقت پر تعین کرے، اور ہم پاکستانیوں کو خدا را جگ ہنسائی سے بچائے۔ 1 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے 10:30 بجے رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، یہاں مسجد سے فون جا رہے ہیں کہ جناب حافظ صاحب آپ پہنچے نہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو سو رہے ہیں، چاند جب نہیں دکھا 10:30 بجے ہم تو سو رہے ہیں، تو جگ ہنسائی سے ہمیں بچایا جائے۔ بہرحال تو رمضان شروع ہوتا ہے رؤیت ہلال سے، رمضان ختم ہوتا ہے رؤیت ہلال سے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بصیرت افروز انداز میں سارے فیصلے لیے جائیں۔ روزہ جو عبادت ہے نا دوستو، یہ قدیمی عبادت ہے۔ قرآن نے خود اشارہ کیا، اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے رکھو، اور تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ نبی علیہ السلام براہ راست جو نبی بن کر آئے تھے وہ عربوں کے درمیان تھے، اور عرب دنیا روزے کی عبادت سے غافل نہیں تھی۔ اگر ہم جواد علی صاحب کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کا مطالعہ کریں تو وہاں معلوم چلتا ہے کہ قریش عرب عاشورے کا روزہ باقاعدہ رکھتے تھے۔ اب اگر بائبل میں ہم صحیفہ یونس کا مطالعہ کریں، ہم خروج کا مطالعہ کریں، احبار کا مطالعہ کریں، قضات کا مطالعہ کریں، یرمیہ کا مطالعہ کریں، نحمیہ کا مطالعہ کریں، زبور کا مطالعہ کریں، یا متی کی عبارتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ جناب روزہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی نام سے روزے کی عبادت موجود ہے، تو روزہ جو ہے یہ قدیمی عبادت ہے۔ اچھا، اب روزہ چونکہ ایک بھاری عبادت ہے، ایک بڑی عبادت ہے، ثقیل عبادت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات کہ جناب روزے کی عبادت صرف تم پر فرض نہیں کی گئی، تم سے پہلے جن ملتوں کی طرف ہم نے نبی اور رسول بھیجے ان سب پر روزے کی عبادت ہم نے فرض کی۔ تالیف قلب کے لیے اللہ نے دوسری بات کہی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ بھائی 29 روزے رکھتے ہیں ہم، زیادہ 30 روزے ہم رکھتے ہیں۔ اب اگر ہجری کیلنڈر 354 دن کا ہے یا 355 دن کا ہے تو 354 یا 355 دنوں میں 29 دن یا 30 دن تربیت نفس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ایام معدودہ، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان رمضان کے مہینے کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، روزہ نہ رکھنے کا کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک روزہ کسی مسلمان نے رمضان کا چھوڑ دیا، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، اب اگر یہ شخص پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو جو جان بوجھ کر اس نے فرض روزہ چھوڑا تھا یہ زندگی بھر کے روزے اس کی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ تو اتنا لائٹلی معاملہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ نوجوان نسل، خاص کر وہ جو پان گٹکے کھایا کرتے ہیں، وہ جو ماوا کھایا کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک بہانہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ ان کا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم وقت گزارتے ہیں، اگر وہ اس بری عادت کے اندر مبتلا ہے تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے، شائستگی کے ساتھ ان تک ضرور پہنچا دیں۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 185 میں رب العالمین فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے، الا یہ کہ کوئی سفر میں ہے، اور انہی کے ساتھ وہ خواتین بھی شامل ہیں جو حاملہ ہیں اور اس حالت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، یا کوئی عورت مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس مشقت کے ساتھ وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے مہینے میں مسافر، مریض، حاملہ اور مرضعہ وہ روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ لیکن ان کے علاوہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے گا اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے ان الفاظ پر ہم قربان جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے تمہارے ہر عمل کا اجر ہم بڑھا کر دیا کرتے ہیں، اب وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن اس اللہ کے قانون سے روزہ مستثنی ہے، الا الصوم، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یعنی اب غور کرنے والی مسلمانوں بات یہ ہے، روزے کا اجر نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، نہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے سوچیں، جب خالق اور مالک، شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات اپنے ظرف سے بدلہ دیں گے، ایک عام سے کھاتے پیتے انسان کا ظرف ہوتا ہے، میں لینے گیا اس سے 10,000 روپے اس نے مجھے دے دیے، 25,000 روپے، کیا دعائیں منہ سے نکلتی ہیں، یہ عام سے انسان کا ظرف ہے۔ وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ بادشاہ کائنات ہے، اس نے روزے کا اجر نہ ہمیں بتایا نہ فرشتوں کو بتایا، اور کہا یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا، تو وہ اپنے ظرف سے دے گا۔ تو بندہ مومن سوچے کہ کیا اسے ملنے والا ہے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اور دوستو جب ہم تمام مسلمان رمضان میں داخل ہو رہے ہیں نا تو کچھ تیاری کے ساتھ داخل ہوں۔ میں نے کہا دنوں کا مسئلہ نہیں ہے، گھنٹوں کا مسئلہ ہے، اور پوری گفتگو ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ سنیں۔ اب رمضان میں ہم داخل ہوں، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور نیت خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر کوئی یاد ہے تو وہ یاد الہی ہے، اور ہمارے دل کی دنیا اگر روشن ہے تو وہ صفات الہی سے روشن ہے۔ اور جب ہمارے دلوں کے اندر صرف یاد الہی ہو، جب ہمارے سینے صفات الہی سے روشن ہو، تو اب غور کیجئے ہمارے علم کو کیا ملے گی؟ روشنی۔ ہمارے عمل کو کیا ملے گی؟ روشنی۔ ہمارے فیصلے کو کیا ملے گی؟ روشنی۔ ہمارے انتخاب کو کیا ملے گی؟ روشنی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا ہمارے فکر و خیال کو بھی کیا ملنا ہے؟ روشنی ملنا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، یعنی میں ہوں اور میرا خالق ہے، بس اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں ہمیں بتائی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کھوٹی نہیں ہونا چاہیے، نیت کے اندر ادھیڑ بن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے 2 شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب،
اب ایمان کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، یعنی دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھا، مذہبی سوسائٹی میں اپنا نام قائم رکھنے کے لیے روزہ نہیں رکھا، والدین کے دباؤ پر یا محلے والوں کے دباؤ پر روزہ نہیں رکھا، روزہ صرف اس لیے رکھا کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین سے اجر پانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے بدلہ پانے کے لیے روزہ رکھا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں دوستو۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنی ہے۔ دوسری چیز، تہیہ کر لیں انسان، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہوگا، سب سے گہرا ربط ہمارا قرآن کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں، ایک سوال تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے صاحب ایمان کے ذہن میں، کہ بھئی روزے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے رکھوانے تھے نا، ہماری تربیت نفس کے لیے، جس طرح سابقہ ملتوں سے اللہ نے روزے رکھوائے، روزے رکھوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہمارے ذہنوں میں ہے تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا رمضان میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم ماشاء اللہ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، 1 یا 2 قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہو، لیکن تھوڑا اس سے آگے جا کر بھی ایک تعلق قائم کر لیں، یعنی تدبر کا تعلق، فقہ کا تعلق، سمجھ کا تعلق، فہم کا تعلق بھی قائم کر لیں۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے، ایک نصاب بنا لیں آپ کہ جناب انشاءاللہ اس پورے رمضان کے مہینے میں اس نصاب کو پورا کروں گا میں۔ سورہ فاتحہ آپ نے لے لی، چاروں قل آپ نے لے لیے، سورہ نور کو ہدف بنایا، سورہ حجرات کو ہدف بنایا، سورہ واقعہ، سورہ ملک کو ہدف بنایا، اور آیت الکرسی، یہ چھوٹا سا نصاب آپ نے لیا اور تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ صرف ترجمہ نہیں پڑھوں گا اس نصاب کا، بلکہ مختلف مفسرین کی رائے جانوں گا، ان کی تفسیریں بھی کھنگالنے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کا ابھی سے ارادہ کر لیں۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ روزہ ہم رکھ کیوں رہے ہیں، یعنی روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستو، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 کی پہلی آیت میں رب العالمین نے مقصد بھی بتا دیا کہ ہم تم سے روزے کیوں رکھوا رہے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی جنم لے جائے، تاکہ تمہارے اندر کی دنیا کے اندر تقوی جاگ جائے۔ اب تقوی کس کا نام ہے؟ خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی قوت اور صلاحیت کو تقوی کہتے ہیں۔ خواہشات، دیکھیں ہماری زندگی جو تباہ ہوتی ہے، چاہے گھروں میں، گھر سے باہر، وہ بے لگام خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، بے لگام جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر خواہشات اور جذبات پر قابو پا لیا ہے ہم نے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو لعلکم تتقون، چاہے روزے ہم مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہوں یا ہم مسلمانوں سے پہلے کسی بھی ملت پر فرض کیے گئے ہوں، وہ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن سکو، تم اس قابل بن سکو کہ اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول کر سکو گے، اپنے اندھے جذبات پر بھی کنٹرول کر سکو گے۔ اب اگر تمام دوستوں کا ذہن حاضر ہے اور میری طرف متوجہ ہے وہ، تو ایک کام کی بات میں آپ کے ساتھ کروں۔ میں نے کہا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مارکہ آدم و ابلیس ہے۔ اب اگر آدم اور ابن آدم ابلیس پر قابو پانا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، بس۔ جو مسلمان جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا تو وہ ابلیس پر غالب آ جائے گا۔ یہی ایک حل ہے ہمارے پاس۔
جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات پر اپنے اور ابلیس کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ابلیس کے درمیان ہونے والے مکالمے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ میرے اور ابلیس کے درمیان یہ بات طے شدہ ہے کہ ابلیس لوگوں کو بہکائے گا، لوگوں کو ورغلائے گا، لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچے گا، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن ابلیس کا زور اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو جب اس دنیا کی زندگی مارکہ آدم و ابلیس ہے تو اس مارکہ آدم و ابلیس میں کامیابی پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہی وہ بات ہے جو حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، صفدت الشیاطین، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن دوستو یہ شیاطین ان کے لیے باندھے جاتے ہیں، ان کے لیے جکڑے جاتے ہیں جو رمضان شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا لیں۔ اور جو مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ نہ بنا سکے اور رمضان کے اندر بھی اس کی حالت وہی ہو جو پچھلے 11 مہینوں میں تھی، اس کے لیے شیاطین نہیں باندھے جاتے، اس کے لیے شیاطین نہیں جکڑے جاتے۔ تو مارکہ آدم و ابلیس میں کامیابی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ اور جب رمضان کے اس مقدس مہینے میں دوستو ہم داخل ہو رہے ہیں نا، ایک کام کریں، ایک جذبہ لے کر داخل ہو، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ نیکی کا جذبہ۔ نیکی کریں گے انشاءاللہ، یعنی 30 دن کا جو سلیبس ہمارے پاس آ رہا ہے خدا کی طرف سے، یہ 30 دن کا جو نصاب خالق اور مالک کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں ہم نیکیاں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ اب دیکھیں وہ نیکی چاہے حق اللہ سے تعلق رکھتی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، یا اس نیکی کا تعلق حقوق العباد سے ہو کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میری ذات سے کسی کو دکھ اور درد نہیں پہنچنا چاہیے، میں اپنی ذات سے نہ کسی کی جان کے در پہ ہوں گا، نہ مال کے در پہ ہوں گا، نہ عزت کے در پہ ہوں گا۔ یہ تہیہ کر لیں انشاءاللہ، اللہ بڑا کرم کرے گا، اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا انشاءاللہ شاید سنبھلے نہیں ہم سے۔ دل دماغ اگر آپ کے حاضر ہے تو ایک بات کام کی کہہ دوں میں آپ سے، اور یہ صرف اپنی حد تک نہیں رکھیے آپ، چونکہ اگر کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات ہمارے دل دماغ میں جگہ بنا جاتی ہے تو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں نا انشاءاللہ۔ میں کتنے ہی موقعوں پر یہاں ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ چکا ہوں، قرآن الحمد سے لے کے والناس تک مربوط کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، بکھرا ہوا کلام نہیں ہے یہ، یعنی ان کی آیات کے درمیان بھی ربط ہوا کرتا ہے، قرآن کی صورتوں کے درمیان بھی ربط ہوا کرتا ہے، تو قرآن مربوط کلام ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے ہیں، دوستو گھر جائیے گا پڑھیے گا، اس سے پہلے کی چند آیات وہاں اللہ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ حرمت نفس اور حرمت مال سے متعلق۔ جہاں روزے کے احکامات ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حرمت مال سے متعلق، کہ لوگوں کا مال تم پر حرام ہے، لوگوں کی جان تم پر حرام ہے۔ اب سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ روزے کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے حرمت جان اور حرمت مال کے غلاف میں لپیٹ کر ہمارے سامنے کیوں پیش کیا؟ روزے کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے حرمت جان اور حرمت مال کے اندر سمیٹ کر اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کیا ہے نا ذہن میں سوال؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے، روزے دار سے اللہ کا تقاضا یہ ہے وہ کسی انسان، کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا سکتا۔ روزے دار سے یہ تقاضا ہے، روزے کا روزے دار سے یہ تقاضا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے والا کسی انسان اور کسی مسلمان کا ایک دھیلا، ایک روپیہ بھی ناجائز نہیں لے سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے بعد کسی انسان یا کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی بہا رہا ہے، ایک دھیلا یا ایک پائی بھی لے رہا ہے،
اسے روزے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے رسول نے کہی تھی، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے مقصد کو نہ سمجھیں، جو روزے کے اخلاقی تقاضے کو پورا نہ کریں، جو روزے کے فلسفے پر نظر نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، جب ہم تمام مسلمان ماشاءاللہ روزے جیسی عبادت اس کو سینے سے لگانے جا رہے ہیں، روزے کی کچھ خرابیاں ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ پیدا ہو گئی ہیں، روزے میں کچھ خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور صرف اپنے دائرے کے اندر نہیں، اس دائرے سے مسجد سے باہر بھی جہاں جہاں روزے کے حوالے سے کچھ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی خرابی، بہت توجہ سنیے گا، ایمانی جذبے کے ساتھ میری بات سنیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ میں ایک مذہب کا طالب علم ہوں، میں یہ دیکھیں میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے نا۔ روزے کی ایک بہت بڑی خرابی جو پاکستانی معاشرے کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جنم لے چکی ہے، وہ یہ روزے کو چٹخاروں اور لذتوں کا مہینہ سمجھا گیا ہے، حالانکہ رمضان کے روزے یہ تربیت نفس کے لیے ہیں، پرورش نفس کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کے روزے نفس کی تربیت کے لیے ہیں، نفس کی پرورش کے لیے نہیں ہے، لہذا بلا کسی خاص تکلف کے، بلا کسی خاص اہتمام کے، جو بھی دسترخوان پر میسر آ جائے اس سے آپ سحری بھی کریں، اس سے آپ افطاری بھی کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں مینو بنایا جا رہا ہے، جو باقاعدہ شیڈیول دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے گھر کی خواتین ماشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک بس برچی خانے کے اندر جو مصروف نظر آ رہی ہیں، معذرت کے ساتھ یہ رمضان کے تقدس کے خلاف ہے۔ بس جو آپ کو خاص بلا یعنی خاص اہتمام کے بغیر، خاص تکلف کے بغیر جو مل جائے، اس آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونا چاہیے، میرے ذہن میں سوال ہے، وہ یہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر کا رخ کریں، ہمارے عبادت خانوں کا رخ کریں، رمضان کی روحانیت ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دے، اور معبد خانوں میں بھی رمضان کی وہ روحانیت نظر آئے۔ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آ سکتی ہیں، ہمارے گھروں میں روحانیت بھی جنم لے سکتی ہے۔ ایک کام کرنا ہے، یہ جو ہم نے رمضان میں کیٹرنگ کا کاروبار کو بڑھاوا دے دیا ہے نا، اس کو روک لگا دیں۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں اللہ کی قسم، یہ میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس دن ہم مسلمانوں نے کیٹرنگ کے اس کاروبار کو، جس کو ہم بہت بڑھاوا دے چکے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی پرورش کے لیے ہم نے روک لگا دی، آپ دیکھیے گا برکتیں کیسے ہمارا گھیراؤ کرتی ہیں۔ رمضان کی روحانیت کس طرح ہمیں اپنے دائرے میں لے لیتی ہے، سب ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ یا روزہ یہ چٹخاروں کے لیے نہیں ہے، یہ لذتوں کے لیے نہیں ہے، یہ نفس کی تربیت کے لیے ہے۔ وہ جو روایت آتی ہے نا، من فطر صائما، کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، تو دوستو سوچو تو صحیح، وہ رسول نے کسی فقیر کے لیے کہا ہے، وہ کسی غریب کے لیے کہا ہے، کسی مسکین کے لیے کہا ہے، کسی محتاج کے لیے کیا ہے، کسی فاقہ کش کے لیے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ اور دوستو پروگرام بنا لیں، آپ میں سے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں اور رمضان میں خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر میں جائزہ لیں، اپنے خاندان میں جائزہ لیں، اپنی قوم برادری میں جائزہ لیں، اپنے محلے میں جائزہ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ ان گھروں میں راشن پہنچا سکتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا آپ کو نہ ہو، آپ ان کو لفافہ دے سکتے ہیں کہ وہ رمضان کی ضرورتیں پوری کر لیں، وہ اپنی عید کی ضرورتیں پوری کر لیں۔ تو ان چٹخاروں سے، ان لذتوں سے ہم باہر آئیں، انشاءاللہ رمضان کی برکتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور رمضان کی روحانیت اس کو بھی سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ ایک خرابی جو
رمضان میں در آئی ہے وہ یہ کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ کر، ناول پڑھ کر، ڈرامے دیکھ کر، بے مغز ٹاک شوز دیکھ کر، مووی دیکھ کر، گپے ہانک کر، ایک دوسرے کی غیبت کر کے۔ روزہ رکھنے کے بعد ان چیزوں سے دل نہیں بہلائیں۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر دل بہلانا ہے تو یاد الہی سے دل بہلائیں۔ روزہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس، بہترین چانس ہے ہمارے پاس۔ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم چند صورتوں کو ہدف کر سکتے ہیں کہ جناب انشاءاللہ یہ چند صورتیں میں یاد کر لوں گا۔ ہم ہدف بنا سکتے ہیں چند دعاؤں کو کہ جناب رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ چند دعائیں انشاءاللہ میں یاد کر لوں گا۔ یہ سارے کام دوستو ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، روزے کا مقصد تو اس دعا کے ذریعے بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم سب روزہ کھولتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں، اور وہ تمام دوستوں کو دعا یاد ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ آپ اگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو روزے کا مقصد آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہم لک صمت، اے اللہ یہ روزہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، بس آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہم لک صمت۔ اور دوسرا وعلی رزقک افطرت، اے اللہ 14-15 گھنٹے کے بعد جو میں روزہ کھول رہا ہوں وہ آپ کے دیے ہوئے رزق سے کھول رہا ہوں۔ دوسرے جملے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی رزق رسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ جب رمضان میں ہم داخل ہو ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو دعاؤں کا بھرپور اہتمام کریں، اور دعا کا ایک بہترین موقع ہے وہ ہے قیام رمضان۔ اب دیکھیں قیام رمضان ظاہر آپشنلی ہے، رضا کرانہ ہے، نفلی عبادت ہے۔ آپ چاہیں تو اول وقت میں جماعت کے ساتھ تراویح کی شکل میں قیام رمضان کا اہتمام کر لیں آپ، اور اگر ماشاءاللہ اس سے آگے جا کر سحری کے وقت، جو کہ تہجد کا یا قیام رمضان کا افضل ترین وقت ہے، اس وقت آپ دعا کا اہتمام کریں، خالق کے سامنے کھڑے ہوں، مالک کے سامنے کھڑے ہوں۔ بلکہ میں اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا، پتہ نہیں اگلا سال رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ جو موقع مل گیا اس کو غنیمت جانیں۔ میں اپنے تمام سننے والے سے کہوں گا کہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اگر اول وقت میں قیام رمضان تراویح کی شکل میں ہم کر بھی چکے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ سحری کے وقت اٹھیں گے۔ بھائی سحری کے بارے میں ہمارے رسول نے کیا کہا ہے کہ آخر وقت میں کرو، یعنی اذان ہونے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ رہ گئے، اس وقت سحری کرو۔ تو ہم 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ 2 رکعت آرام سے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ یہ محسنین کا وقت ہے، یہ متقین کی نماز کا وقت ہے، انبیاء علیہم السلام کی نماز کا وقت ہے، صالحین کی نماز کا وقت ہے۔ 10 منٹ لے کر اٹھ جائیں آپ، اور وہ سارا منظر تو کبھی اپنے ذہنوں میں لایا کریں جو ہمارے رسول نے منظر کھینچا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات آسمان دنیا سے آواز لگا رہے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دے دوں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا اس کی سوال پر میں اپروول دے دوں؟ کون ہے اپنے گناہوں پر عفو قلم پھروانے والا میں اس کے گناہوں پر عفو قلم پھیر دوں؟ تو خالق اس موقع پر آیا، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، تو لہٰذا عادت بنا لیں انشاءاللہ۔ سحری میں تو اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھیں گے انشاءاللہ، چاہے تراویح کی نماز پڑھ بھی چکے ہوں 2 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خالق کو یاد کریں گے، مالک کو یاد کریں گے، اپنے لیے دعائیں کریں گے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے، دنیا بھی مانگیں گے، آخرت بھی مانگیں گے، اپنے لیے بھی مانگیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی خالق اور مالک سے درخواست کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے حوالے سے یہ جو رمضان کے روزے مشروع ہوئے ہیں،
کہ جو رمضان کے روزے ہم سے رکھوائے جا رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ دوستو دل دماغ حاضر رکھیں، رمضان کا فلسفہ ہمارے سامنے ہونا، رمضان کے روزوں کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آخر رب العالمین کیوں 14-15 گھنٹے ہمیں بھوکا پیاسا رکھوا رہا ہے؟ مقصد ہے نا اس کے پیچھے کوئی۔ جب تک وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا، جب تک وہ ٹارگیٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اور اس مقصد اور ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیک جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر روزے تو ہم رکھتے رہیں گے، لیکن معاشرے کے اندر وہ اخلاقی تبدیلی نہیں آئے گی جو اخلاقی تبدیلی ہمارا خالق دیکھنا چاہتا ہے، جو روحانی تبدیلی ہمارا خالق ہمارے معاشروں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جو روزے مشروع کیے گئے ہیں رمضان کے، اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1، بہیمیت کا زور توڑا جائے اور ملکیت کو پروموٹ کیا جائے۔ دیکھیں، انسان بیک وقت حیوان بھی ہے، فرشتہ صفت بھی ہے۔ اچھا، عام انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری حیوانیت ہماری فرشتہ صفتی پر غالب رہتی ہے۔ عام زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہم منہ زور حیوان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی فرشتہ صفتی کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، اپنی ملکیت کو غالب نہیں کر پاتے ہیں۔ اب جب 14-15 گھنٹے کا اللہ نے روزہ رکھوایا، اس 14-15 گھنٹے کی بھوک پیاس نے ہم روزے داروں کو اس قابل کر دیا کہ اب ہماری ملکیت ہماری بہیمیت پر غالب آ جائے، ہماری فرشتہ صفتی غالب آ جائے، ہماری حیوانیت پر موقع ملا ہے۔ تجربہ ہے ہم سب کا دوست، رمضان کے دنوں کے شب و روز اور رمضان کے علاوہ کے شب و روز تجربہ ہے ہمیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے رمضان کے روزوں کا؟ بہیمیت ملکیت کے پیچھے چلے، یعنی بہیمیت ہماری حیوانیت ہماری فرشتہ صفتی کی تابع ہو۔ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے رمضان سے پہلے؟ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حیوانیت ہماری آگے آگے ہے اور فرشتہ صفتی پیچھے پیچھے ہے، بہیمیت ہماری آگے آگے ہے، ملکیت ہماری پیچھے پیچھے۔ لیکن جب اللہ کے لیے ہم 14-15 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے ہماری ملکیت آگے ہوتی ہے، ہماری حیوانیت پیچھے ہوتی ہے، ہماری فرشتہ صفتی آگے ہوتی ہے۔ وہ جو حدیثوں میں رسول نے کہا نا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بھی بولے، جھوٹا عمل بھی کرے۔ رسول نے تعلیم دی، ہمیں سکھایا، رسول نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ جب تم روزے سے ہو فلا یرفس، تو کوئی شہوانی قول تمہاری زبان سے نہ نکلے، کوئی بد اخلاقی کا قول تمہاری زبان سے نہ نکلے، ولا یسخب، اور روزے کی حالت میں ہو تو چیخو چلاؤ نہیں، اور اگر کوئی تم سے لڑے، گالم گلوچ کرے، آستینیں کوئی تمہارے مقابلے پہ چڑھا لے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو تمہارا روزہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے، تم کہو میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ مجھے لڑنے سے منع کرتا ہے، میرا روزہ مجھے دباؤ دینے سے منع کرتا ہے، میرا روزہ مجھے گالم گلوچ سے منع کرتا ہے۔ روزے کے تقاضے ہیں دوستو۔ روزہ کا ایک ظاہر ہے، وہ کیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، جنسی خواہشات کو کنٹرول میں کر لینا، یہ روزے کا ظاہری تقاضا ہے۔ لیکن دوسرا روزے کا باطنی تقاضا ہے، اور روزے کا باطنی تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اخلاقی تربیت کریں، ہم اپنی روحانی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ تر انسان بنائیں، اعلیٰ تر اقدار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ روزے کا معنوی تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، اگر اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہماری ملکیت غالب آ گئی، ہماری فرشتہ صفتی غالب آ گئی، تو پتہ ہے ہمارے رسول ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے رسول فرما رہے ہیں فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے اور کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔
اور جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے، اور جہنم کوئی دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر ہم رمضان کے مقصد کو سمجھیں، روزے کے فلسفے کو سمجھیں اور روزہ رکھ کر اپنے اخلاق کی تربیت کریں، اپنے اخلاقی وجود کی تربیت کریں، تو دوستو رسول نے کہا وَيُنَادِي مُنَادٍ، پکارنے والا پکارتا ہے۔ اب وہ پکارنے والا ہمارا ضمیر بھی ہو سکتا ہے، پکارنے والا وہ روح پرور ماحول بھی ہو سکتا ہے جو رمضان کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی کے متلاشی نیکی کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے متلاشی برائی کرنے والے کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو اپنے آپ کو برائی سے روک لے۔ ایک بس وصیت کر دوں دوست، جس پر میں نے بھی عمل کرنا ہے، آپ نے بھی عمل کرنا ہے۔ کوشش ماؤں بہنوں کی بھی کوشش ہونا چاہیے کہ عید کی جو بھی تیاری آپ نے کرنی ہے نا، ویسے تو رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، لیکن بالفرض کوئی بھائی کوئی بہن عید کی تیاری رمضان سے پہلے نہیں کر سکے تو رمضان کے شروع کے دنوں میں کر لیں، اور شروع کے دنوں میں بھی دن کے وقت جا کے خریداری کریں۔ خدا را دوست آج سے نیت کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، آپ میری مائیں بھی میری بہنیں بھی میرے دوست بھی نیت کر لیں انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم مارکیٹوں میں نہیں ہوں گے، خاص کر راتوں میں مارکیٹوں میں نہیں ہوں گے۔ آخری عشرہ دوست وہ کوئی مارکیٹوں کے لیے تھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا روزے کی عبادت تباہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا، ہم نے روزہ رکھ کر وقت گزاری کے لیے ناول پڑھنے شروع کر دیا، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور ہم نے رمضان میں عید کی تیاری کے لیے رات دن وقف کر دیے۔ روزے کی عبادت تباہ ہو گئی۔ تہیہ کر لیں انشاءاللہ کہ آخری عشرے میں ہم مارکیٹوں میں نہیں ہوں گے۔ کیوں دوستو؟ ہمارا رسول اپنا عمل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، شد میزرا۔ آخری عشرہ آتا تھا، رسول عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ وہ احیا لیلا، رات کو خود بھی جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے انشاءاللہ۔ بس ایک نیت کر کے، ایک ارادہ کر کے کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان کو اپنی اخلاقی تربیت کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہر رات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔